میں اپنے آپ کے اور خدا کے رسول کی نعت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں۔ ہر در سے ٹھکرایا ہوا جب اس در پہ حاضر ہوا کرتا ہے تو امید یقین میں بدل جایا کرتی ہے۔ حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک ایسی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ 6,500 سال کے اندر 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ کتنے؟ 1,24,000 نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کی قسم ربیع الاول کے اس مہینے میں 1,24,000 انبیاء کی خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر کے محمد کی شکل میں خدا نے بھیج دیا۔ سارے نبیوں کی خوبیاں ایک ذات میں سما گئی۔ آدم کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے، شیش کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے، ابراہیم کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے، نوح کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے، یحییٰ کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے، موسیٰ کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے، عیسیٰ کی خوبی محمد میں نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے تو نبی نے کہہ دیا تھا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ دنیا میں نہ آدم کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ اگر آدم سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کو کسی نے دیکھا تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے خدا کو دیکھا، مگر اللہ کی قسم نبی نے فرمایا
کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ میرا نبی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے بے مثل و بے مثال بنایا میرے نبی کو۔ اس کے منہ مبارک کی مثال نہیں ہے، اس کی چشمہائے اقدس کی مثال نہیں ہے، اس کے گوشت مبارک کی مثال نہیں ہے، اس کے دہانہ اقدس کی مثال نہیں ہے، اس کے دندان مبارک کی مثال نہیں ہے، اس کی زبان مبارکہ کی مثال نہیں ہے، اس کے دست پاک کی مثال نہیں ہے، اس کے سینہ اقدس کی مثال نہیں ہے، اس کے قلب اطہر کی مثال نہیں ہے، اس کے قدم ناز کی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے سینے سے اس کے دل کو نکال لیا گیا ہو اور پھر بھی وہ زندہ ہو۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جبرائیل ایک بار نہیں تین بار قلب اطہر کو نکالتے ہیں۔ میرا رسول زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ قلب اطہر کو نکال کے جبرائیل نے بتا دیا کہ اگر دل نکالنے کے بعد بھی مصطفیٰ زندہ ہے تو روح نکلنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ہماری حیات دل کی محتاج ہے، ہماری حیات گردوں کی محتاج ہے، ہماری حیات پھیپڑوں کی محتاج ہے، ہماری حیات دماغ کی محتاج ہے، ہماری حیات لیور جگر کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو محتاج نہیں مختار بنایا ہے۔ میرا نبی محتاج نہیں ہے، میرا نبی مختار ہے اور بے مثل و بے مثال ہے۔ بے مثل و بے مثال ہے۔ نہ آدم سے اس کی مثال دے سکتے، نہ شیش سے اس کی مثال دے سکتے، نہ نوح سے اس کی مثال دے سکتے، نہ ابراہیم سے اس کی مثال دے سکتے، نہ اسماعیل سے اس کی مثال دے سکتے، نہ داؤد سے اس کی مثال دے سکتے، نہ یحییٰ سے اس کی مثال دے سکتے، نہ موسیٰ سے اس کی مثال دے سکتے، نہ عیسیٰ سے اس کی مثال دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب زمین پر ہیں اور وہ عرش سے آگے لامقام ہے۔ سب کی حد آسمانوں تک ہے، عرش الہی تک ہے، میرے نبی کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے میرے نبی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات
اللہ نے نبی کو بلایا، اللہ نے نبی کو بلایا۔ جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے نا تو یہ مہمان کی عزت افزائی ہوا کرتی ہے، مہمان کی عزت افزائی ہوا کرتی ہے۔ اور جب مہمان کو بلایا جاتا ہے تو اس کی شان کے مطابق استقبال کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے۔ یقین ماننا میرے نبی کو خداوند قدوس نے صرف میرے نبی کے لیے نہیں بلایا تھا، صرف میرے نبی کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ سچائی یہ ہے کہ لار ٹپکا ٹپکا کر آسمان کہہ رہے تھے کہ زمین تیری قسمت پر ناز ہے۔ اور خدا کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کر کر کے فرشتے کہ ہم سے اچھے تو یہ بشر ہیں کہ نبی ان کے جھرمٹ میں ہے، مولا بار بار نہ صحیح ایک بار دکھا دے۔ جنت کہہ رہی تھی دکھا دے، اور دوزخ کہہ رہا تھا کہ زیارت کرا دے۔ حوران جنت کہہ رہی تھی کہ زیارت کرا دے۔ جنت کی بہاریں کہہ رہی تھیں کہ زیارت کرا دے۔ سدرۃ المنتہا عرض کر رہا تھا کہ زیارت کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی فریاد کو سنا، سب کی فریاد کو سنا اور بلا لیا۔ اب بتاؤ کہ نبی کے لیے بلایا یا سب کے لیے بلایا؟ نبی دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے آئے ہیں، اور آسمانوں پر گئے ہیں تو اللہ کی جملہ مخلوق کے لیے گئے۔ آسمانوں نے زیارت کی، جنت نے زیارت کی، دوزخ نے زیارت کی، حوران جنت نے زیارت کی، عرش نے زیارت کی، کرسی نے زیارت کی، قلم نے زیارت کی، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ سدرہ پر جمع ہو جاؤ۔ بیری کا یہ درخت ہے، کائے کا درخت ہے؟ بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، اور اس درخت کتنا بڑا ہے پتا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ نہیں پتا۔ اس درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہو جاؤ نا، اور اس کے بعد ایک سمت میں چلو تو 500 سال تک چلتے رہو گے۔ ایک سمت میں 500 سال چلتے رہو گے، اور دوسری سمت میں بھی 500 سال چلو گے۔ تو اس درخت کی چوڑائی کتنی ہے؟ 500 سال ادھر، 500 سال ادھر، 1000 سال۔ کتنی؟ 1000 سال کی چوڑائی ہے اس درخت کی، ادھر بھی 500 سال، ادھر بھی 500 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ درخت پہ جمع ہو جاؤ، آ رہا ہے، مالک و مختار آ رہا ہے۔ لوگ اسی فلسفے کو نہیں سمجھتے، لوگ اس فلسفے کو نہیں سمجھتے۔ شیرو بھائی، اللہ کھاتا ہے؟ بولو، اللہ کھاتا ہے؟ اللہ پیتا ہے؟ اللہ مکان میں رہتا ہے؟ اللہ سائے میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا۔ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے بچے ہیں؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ
بے نیاز ہے. کیا ہے؟ نہ اسے بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ سائے کی ضرورت، نہ مکان کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ بے نیاز ہے نا؟ وہ اتنا سب کچھ اس نے کیوں بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ذات بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو نبی کو عطا کر کے مالک بنا دیا کہ جنت تیری ہے، دوزخ تیرا ہے، عرش تیرا ہے، فرش تیرا ہے، آسمان تیرے ہیں، لوح تیری ہے، قلم تیرا ہے، کرسی تیری ہے، سب کچھ میں نے تجھے دیا. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تکبیر، رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، عطا حضور مفتی اعظم، ہم شفیع حضور مفتی اعظم، قیامت حضور مفتی اعظم، حضرت بابرکت حضور جمال دل. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کیسا نبی ہے، کیسا نبی ہے. اللہ اکبر. اللہ. لوگ کہیں گے کہ وہ عرش الہی ہے، کیسے کہہ دیا نبی کا؟ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ عرش خدا کا ہے، جلوہ بار مصطفیٰ ہے. عرش خدا کا ہے، جلوہ بار مصطفیٰ ہے. کعبہ خدا کا ہے، اللہ کا گھر ہے نا کعبہ. کعبہ خدا کا ہے، فتح. اللہ اکبر. اللہ. اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا دیا. کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا دیا مصطفیٰ نے. اب ذرا تصور کرو آنکھیں بند کر کر کے، کعبے کا تصور کرو اور دیکھو مصطفیٰ کی ذات کو جھنڈا لگا رہے ہیں. جھنڈا لگا دیا علی کے ساتھ، علی کے ساتھ کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا دیا. اور پھر بلال سے فرمایا کہ بلال اذان کو، بلال اذان کہو. بلال نے دیکھا کہ اب تو کعبے کے اوپر ہیں، اذان کہیں تو کدھر دیکھ کر کہیں، اذان کہیں تو کدھر دیکھ کر کہیں. مصطفیٰ کو کیا ضرورت تھی، کون سے وقت کی اذان کہلوا رہے تھے؟ مصطفیٰ کو اذان کہلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا نماز کا دنیا تک کے اپنے امتیوں کو بتانا چاہتے تھے. اور جو مصطفیٰ نے بتایا وہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. اور وہ صدا کیا آئی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کعبے سے آئی صدا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے. اور کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھے. اذان دلوا کر مصطفیٰ نے بتا دیا کہ کعبہ ہے، مگر کعبے کا کعبہ تمہارا نبی ہے. اور کیسا پیارا نبی، اللہ اکبر. کیسا اچھا نبی، اللہ اکبر. کہ سدرہ پر تشریف لائے تو فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ.
ادھر 500 سال تک فرشتے جمع ہیں سدرا پر، ادھر 500 سال تک جمع ہیں فرشتے. کتنے سال؟ کتنے سال؟ اور مدینے کا راستہ ہندوستان سے کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا ہے؟ 2.5 گھنٹے کا، 3.5 گھنٹے کا ہے نا؟ کتنا؟ اور وہ بھی جہاز سے ہے 3.5 گھنٹے کا. کتنا؟ 3.5 گھنٹے کا راستہ مدینہ منورہ کا ہے. اب سدرا کے پاس مصطفیٰ پہنچے تو 500 سال ادھر اور 500 سال ادھر فرشتے موجود ہیں، اور مصطفیٰ اپنی شان رسالت کے ساتھ جلوہ بار ہیں. 500 سال دور تک کے فرشتے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور فرشتے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. جب 500 سال کی دوری پر مصطفیٰ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں تو 3.5 گھنٹے کی دوری پر ہمیں کیوں نہیں دیکھ؟ دلدار کی آمد، رسول سے بولو، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت حضور کمال ملت. احمد میاں آدھا گھنٹہ گزر گیا، ابھی موضوع ہی نہیں پکڑا ہے میں نے. ابھی ادھر ادھر ہی ٹہل لیا ہوں، سمجھے نا؟ ہاں اب بھائی عرش تک لے گیا، سدرا تک لے گیا، تم لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ کعبے کی چھت پہ مصطفیٰ کو دکھا دیا، بلال سے اذان کہلوا دی، اور کیا چاہیے بھائی؟ اب فرشتے موجود ہیں، ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے، بیچ میں مصطفیٰ ہیں، اور فرشتے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے. اور فرشتے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ وقت ٹھہر جائے، وقت ٹھہر جائے. اللہ کی قسم، فرشتے ایک زبان کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باندھ کر پکارنے لگے، اور جو فرشتوں نے پکارا وہ 14ویں صدی کے امام نے بتا دیا کہ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے ٹھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصطفیٰ نے اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ کی زیارت کی مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ آ گئے. اب بیچ میں کیا ہوا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بیچ میں کیا ہوا اس کی تفصیل معراج کے مہینے میں ہمارے بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے علماء تمہیں سنا چکے ہیں. میں تو انہی کی تقریروں سے تھوڑا تھوڑا چرا لیا کرتا ہوں اور سنا دیا کرتا ہوں، سمجھے نا؟ ان سب کی تقریریں سن سن کر میری کئی تقریریں بن جایا کرتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ اصل تو یہ ہے میں تو نقال ہوں، نقال. اب میں بیچ میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا، وہ سب تم حافظ جی بن چکے ہو اس کے. اب دیکھو میں تمہیں بتاؤں کہ مصطفیٰ نے جو زیارت کی نا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کی منزلوں پر مصطفیٰ نے جو زیارت کی نا، ثم دنا کی منزلوں پر زیارت کی نا، 2 کمان کی مانند قریب ہو گئے. اب کمانوں سے مثال کیوں دی، اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی یا تو پھر بیان کروں گا یا آپ حضرات جانتے ہوں گے.
کتنے قریب ہوئے مصطفیٰ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اتنے قریب ہوئے مصطفیٰ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مولا میں تو تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ۔ موسیٰ نے اصرار بسیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کرم کیا اور فرمایا اچھا موسیٰ، میں ایک سوئی کے ناکے کے 1,00,000ویں حصے یا کون سے حصے کے برابر اپنی ایک تجلی طور کے اوپر ڈالتا ہوں۔ کائے پہ؟ طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ ہرا بھرا طور پہاڑ، ایک دم چمکتا ہوا لہلہاتے ہوئے درخت، یہ وہ سب۔ کہا طور پہاڑ کو دیکھو، طور پہ تجلی ڈالتا ہوں میں۔ اچھا اللہ ایک ہی تجلی ڈال دے، دیکھ لوں میں، سمجھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے، اللہ رب العزت نے طور پر تجلی ڈالی، موسیٰ نے اس تجلی کو دیکھا۔ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ طور کے اوپر تشریف رکھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہیں لا سکے، اس تجلی کی تاب نہیں لا سکے موسیٰ علیہ السلام۔ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے، موسیٰ علیہ السلام چلے کہ آج تو اللہ کی تجلی دیکھ لی۔ تو موسیٰ کے امتی ملے، انہوں نے موسیٰ کو دیکھ کے سلام کیا، یا کلیم اللہ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھ سے آنکھ جیسی موسیٰ علیہ السلام کی ملی، امتی کی بینائی چلی گئی، امتی کی بینائی چلی گئی۔ پھر آگے بڑھے، اب جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھوں کی بینائی میری آنکھوں میں دیکھنے کے سبب جا رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میری آنکھ میں مت دیکھنا۔ کہا موسیٰ پوری زندگی تیری آنکھوں میں جھانکتی رہی، آج کیا بات ہے کہ تیری آنکھوں میں نہ دیکھوں؟ کہا دیکھو میں اللہ کی تجلی دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر تم میری آنکھوں میں دیکھو گی تو راستے میں جانے کتنوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لہذا تمہاری بھی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ کہا اچھا اللہ کی تجلی دیکھ کے آ رہا ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا جس آنکھ سے اللہ کی تجلی دیکھی میں اس آنکھ کو نہ دیکھوں؟ ارے میں اپنی آنکھ کو قربان کر دوں گی مگر دیکھوں گی ضرور۔ کہا اچھا دیکھو گی؟ کہاں دیکھوں گی، اور دیکھے بغیر نہیں مانوں گی موسیٰ، سمجھے؟ وہ تو نبی کی زوجہ تھیں، اما تمہاری بیویاں بھی جو ہے اپنے اکڑ جاتی ہیں، اکڑتی ہیں نہیں اکڑتی ہیں، منوا ہی لیا کرتی ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہو تو کیا ہوتا ہے مجھے گھر آ کے بتا دینا، تعویذ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ میں تو دیکھوں گی۔ کہا نہیں دیکھ پاؤ گی؟ کہا نہیں دیکھوں گی، آج تو تم تجلی دیکھ کے آ رہے ہو۔ لہذا نبی کا قرب جس ذات نے پایا اس ذات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نکھارا تھا۔ نبی کی زوجہ نے کہا، موسیٰ کی زوجہ نے کہا کہ موسیٰ اپنی آنکھیں کھولو مجھے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ کے اصرار بسیار کو پایا تو آنکھوں کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ نے ایک آنکھ بند کر لی اور ایک آنکھ سے دیکھا،
کہ ایک بار نہیں 2 بار دیکھوں گی۔ اب جیسے ہی ایک آنکھ سے دیکھا اس کی بینائی چلی گئی۔ جب اس کی بینائی چلی گئی تو زوجہ نے کہا کہ اب دوبارہ دکھاؤ، تو اب اس آنکھ کو بند کر لیا، اس آنکھ سے دیکھا، اور جیسے ہی اس آنکھ سے دیکھا اس کی بینائی چلی گئی، مگر موسیٰ کی آنکھ میں دیکھنے سے یہ بات پیدا ہوئی کہ اس کی بینائی آ گئی۔ انہوں نے پھر اس کو بند کیا، اس سے دیکھا تو اس کی بینائی چلی گئی، اس کی آ گئی، اس کی گئی، اس کی آئی، اس کی گئی، اس کی آئی، اس کی گئی، اس کی آئی، بار بار دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ دیکھنے کی عادت پڑ گئی، آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو نہ اس کی بینائی جاتی تھی نہ اس کی بینائی جاتی تھی۔ قسم خدا کی، مصطفیٰ لامکاں ہو کر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ پیرانی صاحبہ حضرت بابرکت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کی آنکھوں میں کیا بات پیدا ہو گئی، مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ بات پیدا ہو گئی کہ مصطفیٰ نگاہ کو اٹھا رہے ہیں تو لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، عرش الہی کو دیکھ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین ماننا عالم مصطفیٰ کا کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں، ایک حدیث شریف سناؤں، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، یقین مانے۔ تو شروع سے آ رہا ہے۔ ارے آپ کو تو 15-20 سال سے آ رہا ہے مزہ، مزہ مجھے بھی تو آنا چاہیے نا، مزہ مجھے بھی آنا چاہیے۔ یقین ماننا، پتہ نہیں کیسے لوگ تبلیغ اسلام کو دھندا بنا لیا کرتے ہیں، سمجھے نا۔ مجھے 35 سال کا عرصہ گزر گیا تبلیغ اسلام کرتے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے جو بولنے میں مزہ آتا ہے، خدا کی قسم تمہیں سننے میں نہیں آتا ہوگا۔ جب 2-4 مہینے کسی مجبوری کے تحت گھر پر رہ لیتا ہوں، ویسے تو شیرو بھائی یقین مانے میری بیٹھک میں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، شام کے وقت عشاء کی نماز کے بعد آتے ہیں کچھ لوگ، روزانہ تقریر سنتے رہتے ہیں۔ میرے اندر یہ بات ہے، اسے کچھ بھی کہہ لیں لوگ بور ہو جاتے ہوں، سمجھے نا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، سمجھے نا، کہ پنڈت کا بیٹا پنڈت بن گیا، سمجھے نا، کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، مگر پنڈت کا بیٹا پنڈت ہے، سمجھے نا، پیر کا بیٹا پیر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ان میں سے نہیں ہوں، میں ان میں سے ہوں جنہوں نے مفتی اعظم کی جوتیوں میں بیٹھ کر مفتی اعظم کے تلووں کو چاٹ کے حاصل کیا ہے۔ اور تبلیغ کو دندہ نہیں بناتا ہوں، نہ کوپن بانٹتا ہوں، نہ چندہ کرتا ہوں، نہ نذرانے طے کرتا ہوں، نہ بھیک میں جو ہے اپنے 100 گنا کرایہ منگاتا ہوں۔ الحمدللہ تبلیغ دل سے کرتا ہوں، دل پہ اثر کرتی ہے۔ رب کی صدا، رب کی رضا، عطائے رضا، صدائے رضا، عطائے مفتی اعظم، عطائے مخدومہ پیرانی صاحبہ حضرت بابرکت حضور جمال ملت۔ اب سنو، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا،
مزہ آ جائے گا، یقین مانے۔ بتاؤ حدیث پاک، واہ۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات، اپنے صحابہ اکرام کے درمیان اپنی شان رسالت و نبوت کے ساتھ جلوہ بار ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت طلحہ سفر پر نکلے اور غابہ پہنچے۔ کہاں؟ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھیے، مصطفیٰ کی نگاہ دیکھیے، اور مصطفیٰ کی غیب دانی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ غابہ پہنچے اور غابہ میں قبرستان کے اندر پہنچے حضرت طلحہ، اور قبرستان میں رات کے وقت جا کر ایک پتھر کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے سونے کے لیے۔ میرے دوستوں، آج کا زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور تھا۔ آج کے زمانے میں کوئی بزرگ، کوئی عالم کسی شہر میں جاتا ہے تو لوگ جو ہے اپنے پلکیں بچھا دیا کرتے ہیں، شاندار بستر لگاتے ہیں، ہوٹل موجود ہیں، لاج موجود ہیں، اس میں ٹھہر جایا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، بزرگوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لاجیں وغیرہ، ہوٹل، یہ وہ سب ہوا نہیں کرتے تھے، لہذا سب سے اچھی جگہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں قبرستان کو سمجھا جاتا تھا۔ قبرستان میں جا کر لیٹ جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے رات بھر۔ تو حضرت طلحہ قبرستان میں چلے گئے اور جا کر ایک پتھر پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ بزرگ جاتے ہیں، بزرگ قبرستان میں جا کر لیٹ جایا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک تصوف کی کتاب کے اندر پڑھا کہ حضرت ذنون مصری، کون؟ حضرت ذنون مصری ایک قبرستان میں گئے اور جا کر ایک پتھر پر ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ تو انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں، قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں، اور اٹھ کر پورے قبرستان میں کچھ بینتے ہیں، کفن میں رکھ لیتے ہیں، بینتے ہیں، کفن میں رکھ لیتے ہیں، بینتے ہیں، کفن میں رکھ لیتے ہیں۔ اور ایک مردہ ہے جو اپنی قبر سے باہر تو آیا مگر ایک پتھر کے اوپر شان کے ساتھ بیٹھ گیا، سمجھے نا، بڑی شان کے ساتھ بیٹھا، سب کچھ نہ کچھ بین رہے ہیں، وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تو حضرت ذنون مصری عالم رویا میں اس کے پاس گئے جو پتھر پہ بیٹھا تھا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سب کفن پہنے ہوئے مردے کیا بین رہے ہیں، اور تو کچھ کیوں نہیں بین رہا ہے جو یہ بین رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں نا، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے قرآن پڑھا، جو کھانا کھلایا غربا مساکین کو، اس کو درود پڑھا، آیات قرآنی پڑھی، نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کو قبرستانوں میں بکھیر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قبرستان میں بکھیر دیتا ہے ثواب۔ میرے دوستوں، ہمارے عقیدے کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، روایات میں بھی موجود ہے، اور بزرگوں کے عمل اور ان کے فرمودات و ملفوظات سے بھی ثابت ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اور اندور کے لوگ تو اندور کے لوگ ہیں، یہ لوگ تو سننا جانتے ہیں،
اب میں جو کہوں گا یہ پہلے اسی سمجھے میں، جانے کتنی تقریروں کے تو حافظ جی ہیں یہ اندور کے لوگ۔ ہماری جماعت کے کچھ علماء ہیں وہ رد کرتے ہیں باطل جماعتوں کا، سمجھے نا؟ تو انہوں نے اتنا رد کیا ہے کہ سننے والے ان کی تقریر کے حافظ جی ہو گئے۔ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو کہتا ہے دیکھو اب مولانا یہ شعر پڑھیں گے، دیکھو اب مولانا اس کتاب کا حوالہ دیں گے، دیکھو اب مولانا یہ جو ہے اپنے قرآن کی آیت پڑھیں گے، تو وہ حافظ جی بنا دیا ہے، سمجھے نا؟ تو ایسی بھائی میرے، میں بھی جو بولتا ہوں میں جانتا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ذکر اولیاء سننا ثواب ہے، اس لیے بار بار بولتا ہوں تب بھی سنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ذی مصری نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ثواب کو بکھیر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، قبروں سے اٹھ کر مردے اس ثواب کو بینا کرتے ہیں۔ کہا جب سارے مردے بین رہے ہیں تو تم کیوں نہیں بین رہے ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں بین رہا ہوں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے، اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر ویاپار کرتا ہے اور روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ثواب بخشتا ہے، میرا حصہ مجھے اللہ عطا فرما دیا کر۔ کہا تمہارے بیٹے کی دکان کہاں ہے؟ کہا کوفہ کے بازار میں فلاں مقام کے اوپر میرے بیٹے کی دکان ہے۔ کہا اچھا کیا نام ہے؟ بولے یہ نام ہے۔ اس کے بعد ذی مصری کا خواب سے بیدار ہوئے اور کوفہ کے بازار میں پہنچے فلاں مقام کے اوپر، تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہل ہل کر قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا نام لے کر پکارا فلاں ابن فلاں السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، آپ کون اور میرے نام کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ آج تک تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ کہا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ذی مصری نے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ کہا بزرگوار آپ کون ہیں؟ کہا میں قبرستان سے آ رہا ہوں، آج کی شب میں قبرستان میں سویا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ کفن میں اٹھ کر مردے قبرستان میں کچھ بین رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہیں جو پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے جا کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا بین رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ثواب کو بکھیر دیتا ہے، قبرستانوں میں وہ بکھرے ہوئے ثواب کو یہ مردے بین رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بین رہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام یہ بتایا اور کہا کہ میرا بیٹا ہے جو دکان پہ بیٹھ کر روز ایک قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے، ایصال ثواب مجھے کر دیتا ہے، میرا حق مجھے مل جایا کرتا ہے۔ اس نوجوان نے عالم حیرت میں انگشت بدندہ ہو کر ذی مصری کو دیکھا اور کہا کہ کیا واقعی میں جو اپنے باپ کو ایصال ثواب کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے؟ کہا ہاں، میں نے خواب میں دیکھا تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیرا نام یہ ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رقت طاری ہو گئی۔ چند دن گزرے یا چند مہینے یا سال گزرے، حضرت ذی مصری کا گزر اسی قبرستان سے ہوا، اور حضرت ذی مصری سو گئے ایک پتھر پر، اپنے سر کو رکھ کر پھر دیکھا کہ قبرستان میں مردے اٹھے اور کفن پہنے ہوئے بین رہے ہیں ثواب۔ اب کی بار اس پتھر پر کوئی نہیں بیٹھا ہے۔
ذنون مصری نے اچک اچک کر اس بھیڑ میں دیکھا مردوں کی، تو پتھر پر بیٹھ کر جو شخص ثواب نہیں بینتا تھا آج وہ بھی بین رہا ہے۔ اس کے پاس گئے ذنون مصری اور کہا کہ کیا بات ہے، آج تم کیسے ثواب بین رہے ہو؟ کہا کہ میرا وہ بیٹا جو روز مجھے ایصال ثواب کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب کوئی مجھے ایصال ثواب کرنے والا نہیں۔ میرے دوستوں، اب میں تمہیں لے چلتا ہوں بارگاہ رسالت میں۔ اب سمجھو اور سنو، تمہارے رسول کی شان دیکھو۔ مولانا نور الحق صاحب، آپ تو احادیث مبارکہ پڑھاتے رہتے ہیں نا، کسی دن میں آپ کی درسگاہ میں آ جاؤں گا، 10-20 حدیث مجھے بھی پڑھا دیجئے گا تاکہ شاگردوں میں شامل ہو جاؤں اور اس کے بعد دھماکہ خیز سناتا رہوں پبلک کو، ہیں؟ مگر آج مجھ سے سن لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ غابہ تشریف لے گئے اور غابہ کے ایک قبرستان میں گئے۔ غابہ فلسطین کا ایک حصہ ہے، فلسطین میں ہے غابہ۔ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ وہاں پہنچے اور ایک قبرستان میں گئے۔ رات کا وقت تھا، سناٹا، دور دور تک کچھ نہیں تھا، خاموشی۔ اچانک ایک قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی۔ یہ حدیث پاک ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سمجھے نا۔ حضرت طلحہ اس قبر کے قریب ہوئے۔ حضرت طلحہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی قاری قرآن ہے جو تلاوت قرآن قبر کے اندر کر رہا ہے، اور اتنی سریلی آواز ہے، اتنی پیاری آواز ہے کہ اس آواز کو سن کر حضرت طلحہ مدہوش ہو گئے، جھومنے لگے۔ اب انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ وہ قبرستان میں موجود ہیں اور قبر سے آواز آ رہی ہے، محظوظ ہو رہے تھے، لذت محسوس کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قرآن کی آواز آتی رہی قبر سے اور حضرت طلحہ سنتے رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آئے حضرت طلحہ، بڑے بے چینی کے عالم میں کہ اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے رسول سے عرض کروں گا کہ میں نے غابہ کے قبرستان کے اندر ایک قبر سے آتی ہوئی تلاوت قرآن کی آواز کو سنا ہے۔ اللہ اللہ۔ رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں مصطفیٰ جلوہ بہار ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں۔ جب حضرت طلحہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خطاب فرماتے فرماتے خاموش ہوئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے سفر کی رودات سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے طلحہ، بیان کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں غابہ گیا تھا، غابہ، اور غابہ کے قبرستان کے اندر میں گیا، رات کا وقت تھا، اچانک قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز اتنی سریلی، اتنی لذیذ اور اتنی ایسی تھی کہ میں اس آواز کو سن کر سب کچھ بھول گیا اور تلاوت قرآن سنتا رہا۔ میں نے اس سے پہلے ایسے تلاوت قرآن کرتے ہوئے زمین کی پشت پر کسی کو نہیں سنا جیسی تلاوت قرآن کی آواز کوئی تلاوت قرآن کرنے والا قبر کے اندر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول مسکرائے ہوں گے،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اب دیکھو تمہارے رسول کو، اب دیکھو تمہارے رسول کو، جو یہ کہتے ہیں نا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے اسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے نادان، دیکھ مصطفیٰ کو کہاں کہاں کی خبر ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ بتاؤں کہاں کہاں کی خبر ہے؟ ارے یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے بتایا کہ تم آدم کی اولاد ہو۔ اگر مصطفیٰ نہیں بتاتے تو تم یہی سمجھتے رہتے کہ تم بندر کی اولاد ہو۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ تم حضرت حوا کی اولاد ہو۔ اگر مصطفیٰ نہیں بتاتے تو تم سمجھتے رہتے کہ تم کسی بندریا کی اولاد ہو۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ معبود وہ رب العالمین ہے۔ اگر مصطفیٰ نہیں بتاتے تو تم بھی کسی درخت، پتھر یا جانور کو پوج رہے ہوتے، سورج، چاند، ستاروں کو پوج رہے ہوتے۔ وہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے بتایا کہ جنت ہے، وہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے بتایا دوزخ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہیں بتاتے تو تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، حوران جنت ہیں، میزان ہے، کوثر ہے، پل صراط ہے، قیامت ہوگی۔ مصطفیٰ نہیں بتاتے تو تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ حشر کا میدان ہوگا۔ مصطفیٰ نہیں بتاتے تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک دن تم خدا کی زیارت کرو گے۔ ارے خدا کے ہو تمہارے بیچ، اگر رسول نہ ہوتے تو قرآن بھی تمہارے پاس نہیں ہوتا۔ سب کچھ تو مصطفیٰ نے بتایا، اور تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کیسے غیب دائیں۔ حضرت طلحہ عرض کر رہے ہیں، اب سنو مزہ آ جائے گا، توجہ میری طرف رکھنا۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار نے سنا، حضرت طلحہ نے بتایا قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، غابہ کے جس قبرستان میں تو نے تلاوت قرآن کی آواز سنی، وہ قبر اور قبر والا عبداللہ بن عمرو قاری تھا۔ قبر کے باہر بیٹھ کر طلحہ کو پتہ نہیں ہے، مدینہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو قاری ہیں جو اپنی قبر کے اندر تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ ہائے 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 ہائے، پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، رات کے وقت عبداللہ بن عمرو قاری اپنی قبر میں تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں، اور جب صبح ہوا کرتی ہے تو سنہری قندیلوں میں فرشتے ان کی روح کو رکھ کر جنت میں لے جاتے ہیں، اور جنت کے بیچوں بیچ قیام کراتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا سمجھے تم؟ کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ مصطفیٰ غابہ کے قبرستان کی قبر کے اندر عبداللہ بن عمرو کی تلاوت کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، سمجھے؟ اور
4000 سال کے فاصلے پر جو جنت ہے اس میں سنہری قندیلوں میں رکھ کر ان کی روح کو لے جانے کا حال بھی بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنت کے سینٹر میں رکھی جاتی ہے ان کی روح۔ تو پتہ کیا چلا؟ آج کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ دنیا کا سینٹر کہاں ہے، میرا مصطفیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ جنت کا سینٹر کہاں ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، حضور کمالے۔ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ہائے ہائے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو یا تو خدا جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے خود مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہم آپ نہیں جانتے، ہم آپ کیا، سچائی تو یہ ہے کہ نہ ابو بکر جانتے ہیں، نہ عمر جانتے ہیں، نہ عثمان جانتے ہیں، نہ علی جانتے ہیں، نہ خالد جانتے ہیں، نہ انس جانتے ہیں، نہ ابی ہریرہ جانتے ہیں، نہ آمنہ جانتی ہیں، نہ عبداللہ جانتے ہیں، نہ ابو طالب جانتے ہیں، سمجھے؟ نہ امام اعظم جانتے ہیں، نہ امام شافعی جانتے ہیں، نہ امام مالک جانتے ہیں، نہ امام حنبل جانتے ہیں، نہ غوث اعظم جانتے ہیں، نہ غریب نواز جانتے ہیں، نہ اعلی حضرت جانتے ہیں، نہ مفتی اعظم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا مگر پھر بھی مانتے ہیں۔ نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ میکائیل جانتے ہیں، نہ اسرافیل جانتے ہیں، نہ اسرائیل جانتے ہیں، نہ رضوان جانتے، کوئی نہیں جانتا مگر پھر بھی مانتے ہیں۔ تنے تنہا یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جو مکہ کی سرزمین کے اوپر تشریف لائی اور 18,000 عالم پر چھا گئی، چھا گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم کا مالک بنا دیا۔ خالق میرا رب ہے، مالک میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا کہ جس رسول کا امتی بننے کی خواہش انبیاء نے کی، اور یقین ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے نا، ان کو اٹھانے کے لیے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ کی جس حکمت کا اس کی توفیق سے ہمیں احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے اور مصطفیٰ کے قدموں میں آرام کریں گے، اور عیسیٰ کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو تم لوگوں کے سامنے عیسیٰ کو بھیج رہا ہوں، تم لوگوں کے سامنے
عیسیٰ کو بھیج رہا ہوں، ورنہ سچائی یہ ہے کہ 1,24,000 کو میں مسجد اقصی میں بھیج چکا ہوں۔ اور عظمت مصطفیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے سب نے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے۔ مصطفیٰ تنہا کھڑے تھے اور سب ایک ساتھ کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے تنہا کھڑے ہو کے بتا دیا کہ میں تنہا ہوں، تنہا تھا، تنہا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان جلسے کو اپنی جناب میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دوران بیان اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو میں دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔